شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمزمہ ٹی وی کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے، اور اللہ کے کرم سے دن بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے۔ لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ابھی تک قائم تھا، اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا قلعہ تھا جس پر مشرکین اور کفار فخر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں کی اصلاح کرنے کے لیے مدینے والوں کو کہا کہ چلو مل کے خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں، اگر ہمیں بھی یہ موقع دیا جائے تو ہم بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی علیہ السلام کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرہب جو ہزاروں لوگوں سے ایک وقت میں لڑتا ہے، وہاں علی کے بغیر کیسے جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، جس میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد اس رستے سے آئے جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پہلے ہی خیبر پہنچا دی تھی۔ خیبر والے اپنے قلعے پر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے محمد، یہ مٹھی بھر لوگ لے کر آپ قلعہ فتح کرنے آئے ہیں۔ سب زور زور سے ہنس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مرہب کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ کیا آپ حارث کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اپنی جھوٹی طاقت پہ غرور کرنے والوں، سن لو، ہم تمہارا یہ قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ مسلمان ڈرنے لگے کہ مشرکین کے پاس اتنا اسلحہ ہے اور ہمارے پاس سوائے ہماری تلواروں کے کچھ نہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ یقین رکھتے ہوئے وہ خیبر سے تھوڑا ہی دور خیمے لگانے لگے۔ خیبر والوں نے کہا کہ دیر کس بات کی، ان مٹھی بھر مسلمانوں کو مار دیتے ہیں۔ مرہب نے کہا، ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40ویں دن یہ ہمارا قلعہ فتح کر لیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ 40 دن بعد اگر یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا ہے اور ان کا دین بھی جھوٹا۔ بس روز کچھ اصحاب علم اٹھا کر جاتے تھے، جیسے ہی وہ قلعے کے قریب پہنچتے تھے تو سپاہی کہتے تھے، ٹھہرو، مرہب آ رہا ہے، تو وہ مرہب کے نام کے خوف سے بھاگ جاتے تھے۔ اسی طرح 39 دن گزر گئے اور مسلمانوں کے پاس جو جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل 40واں دن ہے اور کل میں اپنا علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ قلعہ فتح کرے گا اور مرہب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔
جب رات ہوئی تو اللہ کے رسول اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو، جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، تم اسے ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، علی کی مدد سے تمام دکھ دور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد اصحاب سے کہنے لگے، علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینے میں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ ان قریب علی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پھر علی کا نام سننا تھا کہ اصحاب بہکنے لگے اور ان کے چہروں سے خوشی عیاں ہونے لگی۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے، اے میرے مولا، آپ کا کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ رسول خدا نے جب حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پر لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے امام علی کو شفا مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، یہ علم لو اور جاؤ اور خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ امام علی علیہ السلام علم لے کے قلعے کی طرف گئے اور فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مشرک پھر قلعے سے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے نوجوان، کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ جا، چلا جا۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے وہ لکڑی کا علم پتھر میں گاڑ دیا۔ مرحب، حارث سب حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گڑ گیا۔ تو خیبر کے نجومیہ نے کہا، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں کہ 7000 سال بعد جب ولاد اور وصف کے تارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی وقت ہے، تبھی اس نے ایسا کیا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام نے اس علم کو دوبارہ اٹھایا اور پھر پتھر میں گاڑا۔ ایسا امام علی علیہ السلام نے 3 بار کیا۔ مرحب اپنے نجومیوں سے پوچھنے لگا، یہ کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ جیسے ہی یہ علم اٹھاتا ہے اور پتھر میں گاڑتا ہے تو ستارے تب ہی حرکت پاتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ حارث امام علی علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں تمہیں مار دوں گا، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے کہا، اے حارث، نہ ہم بھاگنے آئے ہیں اور نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ کے دین پہ یقین کرو۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے ہی وار کیا، امام علی علیہ السلام نے اس وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو فاصل جہنم کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرکین سر پیٹنے لگے۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا تو اس کو اور بھی غصہ آیا۔ اس نے کہا، میری تلوار لاؤ، اس مسلمان کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ مرحب کہنے لگا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس بات سے مشرک شور مچانے لگے اور خوش ہونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب سوچنے لگا کہ ہماری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا کہ تجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، تم سب سے لڑنا مگر جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگی،
مرحب اس کو مار دو، مرحب اس کو مار دو۔ مرحب نے اپنی تلوار نکالی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہم یہاں لڑنے نہیں بلکہ تمہاری اصلاح کرنے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا اگر مرد ہو تو وار کرنا شروع کرو۔ مرحب نے پہلا وار کیا، مرحب نے دوسرا وار کیا، مگر دونوں واروں کو امام علی نے روکنے کی کوشش کی، مگر مرحب وار کرتا رہا۔ جب امام علی علیہ السلام نے پلٹ کر وار کیا تو امام کا وار مرحب کے سر سے لے کر پاؤں تک آ کر رکا۔ سارے مشرکین دیکھتے رہ گئے۔ مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں دینے لگے اور مشرکین رونے لگے، سر پیٹنے لگے۔ جیسے ہی خیبر کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، وہ دروازہ جو 40 اونٹ اور 40 ہاتھی بند کرتے تھے، وہ دروازہ جو بہت بھاری تھا ایک عام انسان کے لیے، امام علی اس دروازے کے قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑا اور اس کا آدھا حصہ ہوا میں اچھال دیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے، اور مسلمانوں سے فرمانے لگے جاؤ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سارے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو پکڑ کر کھڑے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک قدموں کے ساتھ اکیلے اس دروازے سے جانے لگے تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا یا علی، ہم سینکڑوں لوگ دروازے کے اوپر سے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ ایک اللہ کا رسول جب دروازے کے اوپر سے گزرا تو آپ کے ہاتھ کانپنے لگے، ایسا کیوں ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ امامت کے وزن سے نبوت کا وزن بھاری ہوتا ہے، اور اس طرح جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی، اور اس فتح کا سہرا بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے حصے میں آیا۔